کفارے 3 ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ آپشن ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا یہ آپشن ہے، یہ غلام آزاد کرنا یہ آپشن ہے۔ ان تینوں میں سے جو آپ چاہو کرو، جو آپ کے لیے جو آدمی ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن پورا نہ کر سکے، نہیں طاقت اس کے پاس کھلانے کی، نہیں طاقت اس کے پاس پہنانے کی، نہیں طاقت اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی، لیکن قسم کا کفارہ تو اسے ادا ہی کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ سے چند آیات، آیت نمبر 224 اور سے لے کر کے 227 تک، یعنی 224 سے لے کر کے 227 تک یہ آیات اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ نے سنی ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 آیات 224 اور 25 یہ پچھلے ہفتے میں شروع کی گئی تھی اور اس کا بعض حصہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہو چکا تھا، اور جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آج مکمل کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگ آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی کیا حیض کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل هو اذى، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک قسم کی گندگی ہے، تکلیف ہے۔ فاعتزلوا النساء في المحيض، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور تم ان سے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنے کا حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والے لوگوں کو، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اللہ انہیں پسند فرماتا ہے، اور بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ایام ماہواری کے ایام یہ ایک قسم کی گندگی ہے، تکلیف ہے، اس لیے ان حالات میں تم اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو، پاکی حاصل کرنے والے لوگوں کو، پاک رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، تو اس لیے ان حالات میں ان کے پاس نہ جاؤ۔ اور عورتوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جیسے ہی وہ پاک ہو جائیں غسل وغیرہ کر کے وہ نماز روزہ وغیرہ سب شروع کر دیں، اور اگر کسی سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، ظاہر ہے آدمی ایک لمبے زمانے تک بیوی کے ساتھ رہتا ہے، تو کبھی اگر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور آدمی ان حالات میں بیوی کے پاس چلا گیا، یہ بات پچھلے ہفتے میں گزر چکی ہے کہ صرف ایک ہی چیز منع ہے جس کو جماع اور ریلیشن کہتے ہیں، تو جب جانے کا مطلب تمام جگہوں پر یہی، لیکن اگر انسان ہونے کی حیثیت سے یہ خطا اور غلطی ہو گئی تو ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ اور جن لوگوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حیض کے ایام میں اپنی بیوی سے ریلیشن بنا لیا ہے
تو وہ توبہ کرے گا، کیونکہ یہ روایت ان کے یہاں ثابت نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں امام شعبی، عامر الشعبی جو بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد یہی آیت انہوں نے پڑھی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر 4250 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ بلکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی نوازش اس قدر بندوں پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جیسے کہ علمی محفل اور مجلس میں شریک ہونے والے لوگوں کے متعلق مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا قوموا مغفور لکم، جب علمی محفل و مجلس سے لوگ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھڑے ہو اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، تم آئے تھے تو گناہ کو ساتھ لے کر آئے تھے، اب جب جا رہے ہو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ وقد بدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں سے ایکسچینج کر دیا گیا، نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں جو اس نے گناہ کیا ہے اس کو نیکیوں کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ بڑی پیاری اور اہم چیز ہے کہ آدمی اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے اور پاکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین سے یعنی کوئی آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اور پاکی کو پسند فرماتا ہے، گندگی سے نفرت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے توبہ خود کرتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے توبہ کر لیتا، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کیا ہے بہت پسند ہے۔ اور ایسا کرنے کی وجہ سے انسان کیا ہے اللہ رب العالمین کا محبوب اور چہیتا ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ گناہ ہو تبھی توبہ کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تبھی توبہ کریں، بغیر گناہوں کے بھی کیا ہے توبہ کرتے رہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ سے کہاں تقصیر اور کہاں کمی ہو رہی۔ اسی لیے نماز ہم پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ آپ نے کوئی چوری نہیں کی، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، لیکن آپ 3 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اے اللہ ہم نے جو نماز پڑھنے کی پڑھ لی اپنی طاقت کے اعتبار سے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے نقص ہے تو کیا اسے معاف فرما دے اور درگزر کر دے۔ اسی لیے انسان کو توبہ کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اور امام قرطبی نے لکھا کہ توبہ کرنا فرض ہے۔ توبہ کرنا کیا ہے فرض ہے، چاہے انسان سے گناہ ہو یا نہ ہو، اور توبہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ ایک میٹنگ کے اندر کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک میٹنگ میں استغفار کو کون کیا گنا تو 100 مرتبہ سے زیادہ ایک میٹنگ میں اللہ کے نبی استغفر اللہ کیا ہے پڑھا کرتے تھے۔ یہ بڑی پیاری اور بنیادی چیز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم چیز بیان فرمائی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث کہتے ہیں کھیتی کو جہاں سے گلے وغیرہ اگائے جائے، اسی سے حارث کھیتی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، فأتوا حرثکم انا شئتم تو تم اپنے کھیتیوں میں جس طریقے سے چاہو آؤ۔ یا انا کیفا کے معنی میں یہی سے ہمارے بعض وہ روافض اور شیعہ بھائی اور دیگر گمراہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ آدمی عورت کی تمام شرمگاہوں کو استعمال کر سکتا ہے، اسی بنیاد پر کہا کہ فاتو حرثکم انا شئتم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جیسے چاہو ویسے آؤ، حالانکہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ نمبر 1 پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جب ٹیمپریری طور پر ایک بریڈنگ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ ریلیشن نہیں بنا سکتے ہو، تو ایک پرماننٹ جگہ جہاں سے ہمیشہ گندگی ہی نکلتی ہے وہاں جانے کی کیسے رخصت اور اجازت مل سکتی ہے؟ اتنی کامن سینس ہونی چاہیے۔
پھر دوسری بات ہے حرف کا اللہ بنانے. کھیتی کہاں سے ہوتی ہے؟ کھیتی پیچھے کے راستے سے ہوتی نہیں. تو یہ بڑی پوائنٹ اور اہم چیز ہے جس پر توجہ کرنی چاہیے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں تم جس طریقے سے چاہو آؤ. یاد رکھیے اصل میں معاملہ یہ ہوا جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر, بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ دین ہے اس لیے اسے واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دین کا ایک بڑا حصہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے مس ہو جائے اور ہم غلط فہمی کا شکار ہو جائے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور پیچھے سے آئے آگے کے راستے میں تو بچہ بھیگا پیدا ہوگا, یعنی جس کی آنکھ کیا ہے یا آپ ایسے آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے لیکن وہ نظر کسی اور کی طرف سے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, یعنی یہودیوں کی یہ بات کیا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے, بلکہ تم جس طریقے سے چاہو کیا ہے آ سکتے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ میں پیچھے سے اپنی بیوی کے پاس آ گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ انہیں سنائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام روایات کا کہ بیوی آپ کی ہے, جو جگہ منع کیا گیا ہے بس وہی منع, اس کے بعد آپ کے اختیار میں ہے, آپ کی اپنی مرضی کے اوپر. اور اس طرح کی کئی روایات کیا ہے موجود ہے, سب کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طریقے سے اس کا معنی بیان فرمایا الفرج, یعنی عورت کی آگے کی شرمگاہ بالکل واضح طور پہ, جیسا کہ امام طبری نے روایت کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وقدموا لانفسکم, اور تم اپنے لیے آگے بھیجو, تقدیم کرو, تم اپنے لیے کیا ہے پیش کرو, ریڈی کرو, تیار کرو. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی اکرما نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الولد, اس کی معنی کیا ہے یعنی جب بیویوں کے پاس جاؤ تو اچھی نیت رہے تاکہ اولاد اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دے. اور اسی معنی کو امام ابن جریر الطبری نے راجح قرار دیا فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. اور اس سے اکثر مفسرین نے یہ معنی مراد دیا ہے کہ اولاد کی نیت کرنا, اولاد کی نیت کرنا. اور امام قتادہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اپنے رب کی اطاعت کرو اور عبادت کو بہتر کرو, اپنی عبادت کو بہتر کرو. بہرحال وقدموا لانفسکم میں یہ سارے معنی درست اور صحیح ہے کہ آدمی کل کے لیے تیاری کرے. اور پس منظر بھی یہاں ہے کیونکہ بیووں کے متعلق یہ بات ذکر کی جا رہی ہے تو ایک بہت بڑی تقدیر اور ایک بہت بڑا سرمایہ جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اولاد کی شکل و صورت میں ہوتا ہے, جس سے انسان کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین امتی وہ بنتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فخر کا سبب اور ذریعہ وہ بنتا ہے. تو آدمی اگر بیوی کے پاس جا رہا ہے تو یہ نیت اور ارادہ کیا ہے ضرور رکھے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے, شاید کبھی ذکر بھی کی گئی ہو کہ بیوی کے پاس آنا اور اس سے ریلیشن بنانا یہ بہت بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفی بضع احدکم صدقہ, تمہارا اپنی بیویوں کے پاس آنا یہ کیا ہے صدقہ, اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے. صحابہ چونک گئے, کہا کہ پیغمبر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے اور اپنی شہوت اور ڈیزائر کو فلفل کرے, اس پر اسے ثواب اور اجر ملے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر وہ شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے تو کیا اس کو گناہ ملے گا یا نہیں؟ تو کہا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے, آگے آیت آ رہی ہے اس کو کلیئر کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شادی کر لیا تو آپ کی مرضی ہے 4 4 5 5 6 6 سال
بچوں سے نہیں ملنا، نہیں جانا فیملی کے پاس، یہ باتیں انشاءاللہ آگے آ بھی رہی ہیں. تو یہ ایک عمل بہترین عمل ہے جس پر انسان کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے پاس آنے کی دعا سکھلائی ہے. ظاہر گناہ کرنے کی کوئی دعا نہیں ہوتی ہے، ثواب اور اچھے عمل کرنے کی دعا ہوتی ہے. شراب پینے کی کوئی دعا نہیں ہے، زنا اور چوری کرنے کی کوئی دعا نہیں ہے، لیکن بیوی کے پاس آنا بہترین عمل ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سکھلائی. صحیح بخاری 6388 اور صحیح مسلم 1434 کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں، اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ کر لے، اور ہم دونوں کی ملنے کی وجہ سے جو روزی اور اولاد ٹھہرے اسے بھی کیا ہے شیطان سے محفوظ کر لے. آپ نے فرمایا کہ اگر اولاد ٹھہر گئی میاں بیوی کے ملنے کی وجہ سے تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، یعنی کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اب ظاہر ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے. میں تو 100 میں نہیں ہزاروں میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ آدمی کو یاد ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں شادی کر کے فوت بھی ہو گئے ہوں گے لیکن ایک مرتبہ انہوں نے یہ دعا نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہی نہیں. اور پھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش کرنے والی ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریکاشن بتایا ہے، شیطان سے بچنے کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا ہے. بہرحال اس معاملے میں کیا گفتگو کی جائے، یہاں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو زخم نہیں سارا بدن ہے چلنی، جس میں بیچارہ زخم بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے والا معاملہ ہے کہ ہم کس چیز پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہاں تو لوگوں کے یہاں یہ کانسیپٹ اور تصور ہے کہ اولاد چاہیے نہیں، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. تو اب ایسے لوگوں کو کیا سکھایا جائے کہ اولاد کا ہونا یہ نعمت ہے اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا وغیرہ. جن کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک تو اولاد اتنی کم ہو گئی ہے انسان کے پاس کہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ وہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور بیٹا ہو یا ایک اور بیٹی ہے، بہت زیادہ تو دو ہو گئے. تو یہ بہت بنیادی اکثر مفسرین نے ہی معنی بیان کیا، وقدموا لانفسکم، اور اپنے آپ کے لیے تقدیم کرو، پیش کرو، جاہز کرو، تیار کرو، یعنی اولاد. تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا وہ خیال رکھے. آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آج ساری بیویوں کے پاس جاؤں تاکہ سب سے کیا مجاہد پیدا ہو. یہ بنیادی چیز تھی. آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کر رکھا ہے اس کو آپ روک رہے ہیں. ہو سکتا ہے جو پیدا ہو گئے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو، جن پر آپ پابندی لگا رہے ہیں جو آنے والے تھے وہی آپ کے لیے زیادہ بہتر. آپ جانتے ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ 4-5 بچے ہوں گے، شروع کے 2 اچھے نہیں، تیسرے 4 اچھے ہو گئے، نیک اور صالح ہو گئے. اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بغیر کسی اہم مجبوری کے بچوں کو اسٹاپ کرنے کا پیدا کرنے کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے. یہ جہالت والی چیز ہے اور یہ مسلمانوں کی شناخت ان کی پہچان نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ کسی کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہو تو ایک الگ معاملہ. تو یہاں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ چیز سکھلائی ہے. اب اللہ رب العالمین نے بیان کیا وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جان لو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سارے لوگ اللہ سے ملنے والے ہو. تم سارے لوگ کیا ہے اللہ رب العالمین سے ملنے والے. اللہ رب العالمین سے سارے لوگوں کی ملاقات ہونی ہو. جتنا بھی ہم یہاں دنیا کے اندر کر رہے ہیں اس کا سب کیا ہے حساب کتاب اللہ رب العالمین کے یہاں میں اور آپ کو دینا. تو یہ ایک طریقے سے وارننگ اور دھمکی ہے کہ جان لو کہ تم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ملنا. اس لیے ایسا عمل کرو جو تم اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے پیش کر سکو. ایسا عمل کرو جو اللہ رب العالمین کے پاس پیش کر سکو. جو آدمی اللہ رب العالمین سے ملنا چاہتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. تو اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کون ہے جس کو موت ناپسند نہ ہو؟ یعنی ملنے کا مطلب کیا ہے؟ مرنا ہوگا. تو کون ہے جسے موت کیا ہے ناپسند نہ ہو؟ سارے لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ معاملہ ایسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، معاملہ ایسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی مومن ہوتا ہے، جب آدمی کیا ہے مومن ہوتا ہے اور اس کی روح کے نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کو بشارت اور خوشخبری کیا ہے دے دی جاتی ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد تمہارے لیے آسائش یا آرام بالکل اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے. تو پھر اس کی چاہت بڑھ جاتی جلدی سے اس دنیا سے چھوڑے اور نعمتوں سے ملے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ملے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، جاگنے کے عالم میں انسان اپنے انجام کو دیکھ کر کے دنیا سے جدا ہوتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے جس دنیا کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا وہ آج ہمیں چھوڑ رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں مل رہا. یہ انسان اس دنیا سے دیکھتا ہوا ہی جاتا. اور ایسے ہی وہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اللہ کے خاطر وہ بھی اپنے انجام کو دیکھتا ہوا ہی جاتا ہے. آپ نے کئی آیات قرآن کو الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. فرشتے نازل ہو کے کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں غمگین. کب ہوتا ہے؟ بالکل اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ہی اہل ایمان کو بشارت اور خوشخبری دے دی جاتی. تب ایسا آدمی کیا ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تمنا شروع کر دیتا. اور ایسے کافر آدمی اس کو بھی اس کے انجام سے باخبر کر دیا جاتا ہے تو چاہتا دنیا نہ چھوٹے، ورنہ جیسے ہی دنیا چھوٹے گی اس کے ساتھ عذاب اور عقاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ ملاقو، اور جان لو کہ تم لوگ اس سے ملنے والے یعنی اللہ رب العالمین سے ملنے والے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ایمان والوں کو خوشخبری اور بشارت دے دیجیے، آپ ایمان والوں کو خوشخبری اور بشارت دے دیجیے. یہاں پر اصل میں جو بشارت لفظ ہے، بشارت کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس سے انسان کو خوشی ہو. بشارت کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس سے انسان کو کیا ہے خوشی ہو. اور یہ سب بشرا چمڑیاں جو ہوتی عام طور سے ہوتا کیا ہے جب انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے چہرے کی چمڑیاں وغیرہ کیا ہے روشن اور تابناک ہو جاتی ہیں. چہرے پر اگر اس کو خوشی دی جائے تو چہرے پر کیا ہے چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر به استنار وجهه، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی جاتی تھی تو آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا. کأنه قطعۃ قمر، گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو آپ کیا ہے خوشخبری اور بشارت دے دیجیے. یہ بشارت دنیا میں بھی مل جا رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی مل جا رہی ہے. یہ جو لوگ اللہ سے ڈریں گے اور یہ جانیں گے کہ اس سے ملاقات کرنا ہے، اس کے اطاعت و فرما برداری کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی بشارت خوشخبری دے دی گئی ہے. تمام ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. وہ ڈرے نہیں، وہ غمگین نہ ہو کہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا معاملہ، بلکہ سارے ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. اور مزید یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ باتیں بالکل ہر شخص کے لیے مرنے سے پہلے کیا ہے وعدے کر دے دیا. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں میں بنائے. یاد رکھیے سارے لوگوں کو یہ دن آنے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس سے بچ پائے، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے وہ یہ ضرور محسوس کر لے جائے گا اس نے بڑا نقصان کا سودا کیا. فضول چیزوں میں مشغول رہا، جن چیزوں کے لیے اس نے کوشش کی وہ اس کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہے اور سامنے اس کو اس کا انجام نظر آ رہا ہے. ایسے ہی وہ شخص جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے
اور اس نے اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزاری، وہ دنیا چھوڑ رہا ہوگا تو اس کو کچھ بھی افسوس نہ ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ اس نے بڑا فائدے کا اور نفع کا سودا کیا۔ معمولی تکلیف کے لیے اس نے ہمیشہ باقی رہ جانے والی تکلیف کو کیا ہے ترجیح دی کہ دنیا کی جو تکلیف عارضی ہے وقتی ہے، اور دنیا میں اس نے تکلیفیں اٹھا لی، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، تو دنیا سے جاتے جاتے اس کو کیا ہے، اس کو خوشخبریاں دی جانی چاہیے۔ اور جانتے ہیں کہ صحیح روایات میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ جب ایک انسان کی وفات ہوتی ہے اور ایمان اور نیک اور صالح ہوتا ہے تو جو فرشتے آتے ہیں بہترین جنت کے خوشبوؤں سے معطر کفن دے کر کے آتے ہیں، اور اس کو لے کر کے جب جاتے ہیں اعلی علین کے اندر تو سارے فرشتے پوچھتے بھائی کس کی کا جو ہے روح ہے، تو کہا جاتا ہے جو بہترین نام ہوتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے، یہ فلاں عالم کی روح ہے، یہ فلاں دیندار کی روح، اور سارے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس روح کو میرے پاس سے گزارا جائے، اس روح کو میرے پاس سے گزارا جائے، یہاں تک کہ ساتواں آسمان سے ہوتے ہوئے وہ اللہ علیہ پر پہنچ جاتی۔ تو جو آدمی مومن آدمی کی وفات ہوتی نہیں ہے، دنیا میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی عزت نہیں دی گئی، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے وہیں سے اس کی عزت اور تکریم کا معاملہ کیا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل زندگی پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے اعمال کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو مرنے کے بعد فائدہ بھی پہنچائے، اور ان میں سے آپ کی نیک اور صالح اولاد آپ کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے آپ کی نیک اولاد۔ آج ہم انہیں پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے ہیں، وہی بچے اگر پیدا ہو کر کے فوت ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ایک دو پہ آپ ہلاک کر دیتے ہیں، جب کئی بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں تو ان میں سے کچھ مرتے بھی رہتے ہیں۔ ابھی کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں فوت ہوئی ہوگی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کیونکہ انہوں نے اولاد کے لیے ایک پلان کر رکھا ہے، ایک تو ہو گئی تو بند کر دیا، تو کہاں سے وفات ہوگی وغیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ تم جانتے ہو، آپ سے نے پوچھا تم جانتے ہو کہ رقوب کون ہے، یعنی جو لا ولد ہو، جس کی اولاد نہ ہو، تو صحابہ نے کہا بھائی رقوب یا باز وہ آدمی ہے جس کی کوئی اولاد ہو، آپ نے فرمایا نہیں وہ نہیں، وہ ہے جس نے اپنی کوئی اولاد پہلے بھیجی نہ ہو، جس کی کوئی اولاد فوت نہ ہوئی ہو، وہ باز، اور جس کی اولاد فوت ہو جاتی ہے خاص طور سے بالغ ہونے سے پہلے تو جا کر کے جنت میں اس کے لیے انتظام کرتی ہے، اس کا ویٹ کرتی ہے، اس کا انتظار کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں آ رہی ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے تھے اپنے ایک صاحبزادے کو لے کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، کہاں بہت محبت کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر۔ کچھ دنوں تک وہ صحابی محفل اور مجلس میں نظر نہیں آئے، آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ، کہاں کہ ان کے بچے کی وفات ہو گئی، جو بچہ وہ مجلس اور محفل میں لے کر آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعزیت کے لیے گئے، حال چال پوچھا، معلوم کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو آپشن دیا، بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے، تمہارا بچہ زندہ رہتا، لمبی عمر پاتا ہو، تم اس سے فائدہ اٹھاتے، یہ زیادہ بہتر تھا کہ تمہارا یہ بچہ فوت ہو گیا اور وہ جنت میں پہنچ کر کے تمہارا انتظار کر رہا ہے، جنت تمہارے لیے سنوار رہا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ تو اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میری اولاد وہاں پہنچ کر کے میرا کیا ہے، میرا ویٹ کرے، میرے لیے جنت کو سنوارے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو کیا ہے جو فوت ہوتی جا رہی ہے، فوت ہوتی جا رہی ہے۔ کتنی روایات اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آدمی دو بیٹیوں کی پرورش کر لے تو اس کے لیے جنت یقینی اور واجبی ہو جاتی، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ، تین بیٹیوں کی پرورش پہ، یہ سب تو سلسلہ ہی نہیں آ پاتا، پہنچ ہی نہیں پاتے وہاں تک، گنتی نہیں وہاں تک پہنچ پاتی ہے لوگوں کی۔ اور اگر کسی کے یہاں پہنچ بھی گئی تو بیٹیوں کے جو رسپیکٹ ہمارے درمیان موجود ہو جانتی کہ جو عزت اسلام نے دی تھی، پھر سے ہم نے ان عزتوں کو بالکل کھوکھلا کر دیا، اور ماڈرن جہالت پر کیا ہے ہم لوٹ آئے۔ آج پھر وہی صورتحال ہے، آپ کتنا بھی بات کریں گے لیکن عورت ایک عرضہ اور سامان کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لوگ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے عورتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کے پرچار کے لیے عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، بالکل بازاروں بنا دیا ہے عورتوں کو، اور بہت ساری ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں اس کو سمجھ نہیں پاتی، اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ جو رسپیکٹ، جو عزت اسلام نے انہوں دے رکھی تھی، اب اس سے وہ دھیرے دھیرے کیا ہے ہٹتی ہوئی نظر آتی۔ تو اسلام نے، ہماری شریعت میں
بچیوں کی پیدائش یہ کوئی معیوب چیز نہیں بلکہ یہ نعمت ہے اس اعتبار سے کہ آپ کو جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرنے کا سبب اور ذریعہ بن رہی. خود دیکھیے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں, دودھ علیہ السلام کی بیٹیاں اور بہت سارے انبیاء جن کی کئی بیٹیاں موجود تھی. البتہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کسی بھی صورت میں انسان کے لیے نقصان کا سودا نہیں, افسوس کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اخروی اعتبار سے بچیوں کی پیدائش بہت بڑی نعمت اور سرمایہ ہے جنت میں داخل ہونے. اب یہ بات یہ مکمل ہو گئی. اب یہاں سے ایک اور معاملہ بیان کیا جا رہا ہے جو عورتوں ہی سے متعلق ہے کہ انسان کیا ہے قسم کھا لیتا ہے عورتوں کے پاس نہ جانے کی یا نیکیوں کے نہ کرنے کی. بہت سارے لوگ کیا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے عہد کر رکھا ہے فلاں سے بات نہیں کریں گے, میں نے قسم کھا رکھی ہے, اللہ کی قسم کھا رکھی ہے کہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا, نیکی کا کام نہیں کروں, اصلاح نہیں کراؤں گا, ان کے درمیان نہیں پڑوں گا. بہت سارے لوگ ارے ان کا اپنا معاملہ میں ان کے درمیان نہیں کروں, میں نے اللہ سے قسم کھا رکھی ہے نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس میں انسان کا کیا معاملہ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے ٹارگٹ اور ہدف کہ اللہ کا نام لے کر کے تم یہ نہ کہو کہ تم انتبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے, وَتَتَّقُوا اور گناہوں سے بچو گے نہیں, وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کراؤ گے. یہ نہ کہو کہ میں نے اللہ کی قسم کھا رکھی ہے اس لیے اب میں فلاں کو کچھ نہیں دوں گا, ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا. میں نے قسم کھا رکھی ہے میں فلاں کے درمیان نہیں پڑوں گا اس لیے میں ان کی اصلاح نہیں کراؤں گا. میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں یہ خیر اور بھلائی کا کام نہیں کروں گا. تو آدمی کیا ہے اپنی قسموں کو بیان کر کے نیکی کے کام سے رکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ تم لوگ اپنی قسموں کو اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ٹارگٹ ہدف اور مقصد نہ بناؤ کہ ہم نے اللہ کی قسم کھا لی ہے اس لیے نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کریں گے. قسم کے متعلق پہلی چیز ہمارے اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کسی خیر اور بھلائی سے رکنے کی قسم کھا لیتا, جیسے کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا کسی بھائی سے, تو کہا اللہ کی قسم اب تمہارے یہاں نہیں آؤں گا, قسم کھا کے کہتا ہے بالکل کہ اب تمہارے ساتھ نہیں اٹھوں گا بیٹھوں گا, تمہارے یہاں نہیں آؤں گا جاؤں گا. ایسے قسم پوری کرنی چاہیے نہیں. کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ کسی سے کوئی معاملہ ہوا میں تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے مصطح بن وثاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بدری صحابی, اعلیٰ درجے کے صحابی لیکن غریب صحابی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کر رہے تھے, لیکن جو پروپیگنڈا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بنایا گیا تھا اس پروپیگنڈے کا یہ بھی حصہ بن گئے. اب جب آیت کریمہ نازل ہو گئی اور مصطح بن وثاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کیسے کوئی باپ یہ برداشت کرے گا کہ میں جس کی کفالت کر رہا ہوں وہ میری بیٹی پر کیا ہے بہتان لگانے والوں میں شامل ہو جائے, اس پروپیگنڈے کا حصہ بن جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ان کی کفالت نہیں کروں. دیکھیے کتنا غیرت پوائنٹ تھا ان کے پاس. وہ سارے لوگ جو جن کے جتنے بھی پوائنٹ ہوں گے بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے کہ نہیں بھائی اس لیے ان کے پاس آتے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کیے, وہ ہمارے ساتھ ایسا کیے, وہ ایسا کیے. یہ کتنی بڑی بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر قسم کھا لی کہ وہ مصطح بن وثاقہ کی کفالت نہیں کریں گے. سورہ نور کی آیت نازل ولا یأتل اولو الفضل منکم کہ قسم نہ کھائے وہ لوگ جو تم میں علم والے فضل والے ہیں کہ وہ مسکینوں کی کفالت نہیں کریں گے, یتیموں کا. جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے, تم بھی انہیں معاف کر دو. جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور پہلے سے بہتر انداز میں مصطح بن وثاقہ کی کفالت کرنے لگ گئے. تو کوئی شخص اپنی قسموں کو آڑ میں بنا کر کے یہ نہ کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے. کچھ لوگ قسم کھائے بھی غیر کہتے نہیں, میں نے اپنے نفس سے یہ وعدہ کر رکھا
میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ اب ان سے بات نہیں کروں گا، ان کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا. یہ تو سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. انسان بھلائی سے رکنے کے لیے اگر اللہ کی قسم بھی کھا لیا ہو تو قسم کا کفارہ دے اور فوری طور پہ بھلائی کا سلسلہ کیا ہے وہ جاری ہو ساری کر دے. تو یہ تین چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ آدمی اس بات کی قسم نہ کھائے، اور اگر قسم کھا لیتا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، گناہوں سے بچے اور لوگوں کے درمیان کیا ہے اصلاح کا معاملہ کر دے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے سننے والا اور جاننے والا. کوئی آدمی اگر قسم کھا لیتا ہے، بہت سارے لوگ غصے میں آ کے قسم کھا لیے، ناراضگی کسی سے ہوئی قسم کھا لیے. ہر شخص کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے. اگر وہ ایسے کام کے لیے کہی گئی ہے جو گناہ کا کام ہو یا جو بہترین کام ہو، تو ایسے مواقع پر وہ قسم کو توڑ کر کے قسم کا کفارہ دے دے اور نیکی اور بھلائی کا کام کیا ہے شروع کر دے. نیکی اور بھلائی کا کام شروع کر دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ، جب تم قسم کھا لو، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، اور جس بات کی تم نے قسم کھائی ہے تم دیکھو کہ اس سے بہتر چیز تمہیں نظر آ گئی، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، تو آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیجئے، وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور اس چیز کو کریے جو بہتر اور بڑی ہو. جیسے آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے قسم کھا لی کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ کو علم ہو گیا کہ نہیں یہ بہتر چیز نہیں ہے یا اس سے بہتر چیز یہ ہے. جیسے آپ نے قسم کھائی یا نظر مان لی کہ اگر آپ کو جاب مل گئی تو آپ مسجد اقصی جائیں گے. اب کیا ہے مسجد اقصی جائیں گے، یہ نظر مان لی آپ نے. تو آپ کیا اب نظر آ گیا کہ مسجد اقصی سے تو افضل مسجد نبوی ہے یا مسجد حرام ہے. تو یہاں پر رخصت اور اجازت ہے کہ انسان اس سے بہتر جو چیز ہے کیا ہے اس پر آ جائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی صحابی نے یا کسی صحابیہ نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ مسجد اقصی میں جا کر کے نماز پڑھیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مسجد نبوی ہی میں تم نماز پڑھ لو، کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب وہاں سے زیادہ ہے. یا اسی طریقے سے انسان نظر مان لیتا ہے کسی چیز کی، اگر برائی کی نظر مانا تو فوری طور پہ توڑ دے گا اس کو اور قسم کا کفارہ ادا کر دے گا. بھلائی کی نظر مانا ہے اس نے اور پورا نہیں کر سکا ہے تبھی قسم کا کیا ہے کفارہ وہ ادا کر دے گا. یعنی اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے جاب مل گئی تو میں عمرہ کروں گا، جاب مل گئی لیکن عمرہ نہیں کر پا رہا ہے یا نہیں کر سک رہا ہے، تو کیا کرے گا وہ قسم کا کفارہ وہ ادا کر دے گا. اور وہ نظر نہیں پوری کر پا رہا ہے تو قسم کا کفارہ ادا کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نظر کا منت کا وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے، جو قسم کا کفارہ. نہیں یہ ہے کہ آدمی اولاً اس طرح کی قسمیں نہ کھائے جو بھلائی کو روکنے والی ہوں، اور اگر قسم کھا لے تو پھر کیا کرے وہ قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ دے اور بھلائی کو کرنا شروع کر دے. یا ایسی قسم کھایا ہو جو گناہ کا ہے، معلوم نہیں تھا اسے، اور جیسے علم ہو جائے تو قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کر دے اور اس گناہ کو وہ نہ کرے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو نظر مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو کیا ہے میں فلاں جگہ چادر چڑھاؤں گا، جس طرح سے میں فلاں کے نام پہ ذبح کروں گا. تو ایسے وہ کیا کرے اپنی نظر کو نہ پوری کرے، توڑ دے اسے اور اس کا کیا ہے قسم کا کفارہ وہ نظر کا کفارہ ادا کر دے. کیا ہے کفارہ؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں پوری ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی گئی ہے قسم کے کفارے کی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ.
آپشن دیے گئے ہیں قسم کے کفارے کے. نمبر 1 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو آپ کھاتے ہیں, 10 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم, جو اپنے گھر والوں کو آپ کھلاتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا جو آپ اپنے گھر والوں کو پہناتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو ریجیکٹ ہو گیا پڑ گیا وہی 10 لوگ دونوں بنا کر کے کسی مسکین کو دے دیں. جو آپ پہن رہے اپنے گھر والوں کو پہنا رہے وہی کپڑا کیا ہے 10 مسکینوں کو پہنا دیں. وہ پورا سیٹ جو آپ پہنتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کرتا دے دیا تو پجامہ نہیں, پجامہ دے دیا تو کرتا نہیں, ایسا نہیں. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے, ایک غلام آزاد کرنا. تو اس پہ بحث نہیں کرتے کیونکہ یہ چیز ابھی موجود ہی. تو 2 آپشن بتایا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا میڈیم اور اوسط درجے کا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں, یا انہیں کپڑا پہنانا 10 مسکینوں کو. یہ 2 آپشن بچے. بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں یا سیکھتے نہیں ہیں, تو ایک کہتے ہیں 3 روزہ رکھ دو. 3 قسم کے کفارے میں روزہ رکھنا یہ آپشن نہیں ہے. قسم کے کفارے میں روزہ رکھنا یہ آپشن نہیں ہے. قسم کے کفارے 3 ہیں, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ آپشن ہے, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا یہ آپشن ہے, یہ غلام آزاد کرنا یہ آپشن ہے. ان تینوں میں سے جو آپ چاہو کرو, جو آپ کے لیے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, جو آدمی ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن پورا نہ کر سکے, نہیں طاقت اس کے پاس کھلانے کی, نہیں طاقت اس کے پاس پہنانے کی, نہیں طاقت اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی, لیکن قسم کا کفارہ تو اسے ادا ہی کرنا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے ومن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, تو وہ 3 روزہ پے در پے اور مسلسل کیا ہے رکھ لے, تو یہ اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور تم اپنے قسم کی حفاظت کرو. تو یہ طریقہ یاد رکھیے, اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کسی کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں 3 دن روزہ رکھ لو. 3 دن روزہ رکھنا یہ قسم کا کفارہ نہیں ہے, قسم کا کفارہ نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جب آپ کو تینوں آپشن جو دیے گئے ہیں ان میں سے کسی کی طاقت اور قوت نہ ہو, تب آپ کیا ہے روزہ رکھ سکتے ہیں, تب آپ کیا ہے روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ ایک اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان, اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. یہ وعدے اور دھمکی ہے کہ اپنی قسموں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو. قسم کھا لی ہو تو بعد میں کہو کہ نہیں کھایا, یہ جھوٹی قسمیں کھاؤ یا اللہ کے نام کا غلط استعمال کرو. ان تمام چیزوں سے کیا ہے بچو, کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ کے نام کا استعمال کر کے کیا ہے لوگوں کو اپنا سامان فروخت کرواتے ہیں, بچواتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ اللہ سمیع علیم, اللہ سننے اور جاننے والا. اگر دنیا میں بچ گئے تو قیامت کے دن ضرور کیا ہے پکڑ میں آ جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, سے وہی چیزیں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا, تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ہے اس قسم پر جو لغو ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تمہاری ان قسموں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ اور پکڑ نہیں کرتا ہے جو لغو, یعنی آپ دیکھیں گے واللہ اس طریقے سے عام ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ تقیہ کلام, سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ عام, تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. بلکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ یہ آیت نازل ہی ہوئی ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, یہ نازل ہوئی ہے لا واللہ ولا واللہ تاللہ باللہ. تو یہ جو قسم ہے یہ قسم لغو کہلاتی ہے. کیا ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں, کوئی گناہ اس پر نہیں. کب ہے ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, اس قسم پر آدمی کی پکڑ ہوتی ہے جو اس کا دل کماتا, یعنی دل کے پختہ ارادے کے ساتھ جو قسم کھائی جاتی ہے اس پر انسان کی کیا ہے پکڑ ہوتی ہے. جو بالکل قوت کے ساتھ انسان کھاتا ہے اس پر اس کی پکڑ ہوتی, باقی اس پر انسان کی پکڑ نہیں ہوتی. واللہ غفور حلیم, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے
بہت زیادہ بخش دینے والا اور حلیم ہے. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ لا يعاجل من عصاه بالعقوبہ. حلیم اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کو حلیم کہتے ہیں کہ اللہ بردبار ہے, حلیم ہے, علم والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لا يعاجل, اللہ رب العالمین کسی بھی گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انسان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے. اگر ہر گناہ پر اللہ فوراً پکڑ کر لے تو پھر انسان تباہ ہو برباد ہو جائے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ. اللہ حلیم ہے, وہ اپنے بندوں کو سزا دینے میں جلدبازی نہیں کرتا ہے. وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍ لِيَتُوبَ مِنْ عِصْيَانٍ, تاکہ بندہ کیا اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. بندہ اپنے گناہوں سے کیا ہے توبہ کر لے. اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں جو خاص طور سے عورتوں کے سے جو تعلقات وغیرہ کا معاملہ ہے, یعنی آدمی عورتوں کے ساتھ رہتے رہتے کبھی کوئی ایسی چیز کہہ دیتا ہے, قسم کھا لیتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا وغیرہ وغیرہ, تو اس کو ایلا کہتے ہیں. اس کے احکامات انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آیت نمبر 26 سے جو موجود ہے, اور اس کے بعد طلاق کا کی آیات آ رہی ہیں باذن اللہ.